انبیاء علیہ السلام کے آنسو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پاک زندگیوں کے تمام احوالوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے دلوں کے حاملین تھے۔ زندگی کی سخت جانیوں اور مصائب کی شہادتوں پر انہوں نے تحمل، بردباری اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا، یعنی انہوں نے ہر تکلیفیں جھیلیں، مگر غم و عالم کے وہ فطری جذبات گاہیں بگا ہیں آنسو کے ستارے بن کر ان کے مسرگاہوں پر چمک اٹھے، اور بعض دفعہ ان کے پر انوار چہروں پر ڈھلک گئے۔ راتوں کی تنہائی میں اور مصائب کی مقابلے میں یہ اپنے خالق اور مالک حقیقی طرف التفات کرتے ہیں، اور دعاؤں کی صورت میں آنسو کی جڑی شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ کیفیت و بقایا اس نوع کی کسی دوسری منفی شکل کا رخ اختیار نہیں کرتی، اور یہی ان مقدس ہستیوں کی سیرت کا اعزاز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ معبود برحق کا فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے اپنے خاص انعام کیا تھا، جو آدم کی اولاد اور ان کی اولاد سے تھے، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور وہ ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی تو سجدے کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی آیت سنائی جاتی یا ان کے سامنے کوئی آیت کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اس صورت مریم میں ذکر یحییٰ، عیسیٰ اور ابراہیم، موسیٰ، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی دنیاوی اور دینی نعمتیں دی تھی۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے رائے حق کی طرف ہدایت دی تھی اور نبوت جیسے عظیم ترین مقام و مرتبہ کے لیے چن لیا تھا، اور یہ لوگ